اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ محترم عزیز دوستو، ہمار ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو محبت و برا سلام۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے سامری جادوگر کون تھا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن روزہ رکھ کر اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ آدمی تھا۔ اس کی ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی بدنامی اور گمراہی کے ڈر سے اس کو غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ لیکن خدا کی شان دیکھی کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا خدا کا رسول نکلا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر نکلا۔ بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، سامری جادوگر نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ بنی اسرائیل کے سونے چاندی کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا۔ تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو بچڑے بولنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے دیدار کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، لیکن تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ سامری کو اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ 12,000 لوگوں کے سوا بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے سامنے جھک گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل اپنے سونے چاندی سے ایک بچڑا بنا بیٹھے ہیں، بے جان دڑکائی کی طرح آواز کرتا ہے۔ جب 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر آئے، تو آپ نے قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر غصے اور جلال طاری ہو گئے۔ آپ نے تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اور کہا کہ کیوں تو نے اس کام سے ان کو نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ سزا اور مجھ کو ظالموں میں نہ ملا۔ ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ تو پھر ساری تحقیق کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کر لیا کہ سارا قصور سامری جادوگر کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا، ساری عمر تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو ساری عمر یہ کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے میعادیں مقرر ہیں، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ اور سامری جادوگر جنگل میں چلا گیا اور پکارتا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ بھی بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح وہ جنگل کی زندگی میں ہی واصل جہنم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچڑے کی طرح متوجہ ہوئے، اس کو جلایا اور رخ کو دریا میں بہا دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جی بیٹھا تھا، یقیناً ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راہ کو دریا میں بہا دیں گے، اور تم لوگوں کا حقیقی معبود صرف اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جس نے اس دریا کا پانی پیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اس سے وہ سارے لوگ پہچانے گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر محبت اور رشک ہونے لگے، جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کے رنگ زرد نہیں پڑے، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کے رنگ زرد پڑ گئے، جس سے معلوم ہو گیا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ کون تھے۔ بنی اسرائیل کو اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا دی کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو بچڑے کی پوجا سے انکار کرنے والوں کے ہاتھوں قتل کروا دیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ہمار ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ شکریہ۔